اپوزیشن نے وفاق کے بعد پنجاب میں بھی محاذ سنبھال لیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے۔ تحریک پر 100 ارکان کے دستخط ہیں۔ اسی پر بات کریں گے ڈان نیوز کے نمائندے عمر فاروق سے۔ عمر فاروق بتائے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف جو قرارداد ہے کیا اسے بھی آج ہی پیش کیا جائے گا؟ جی، حکومت کے خلاف جو ہے مزید مشکلات میں اضافہ ہوا ہے اور وفاق کے بعد اب پنجاب اسمبلی میں بھی عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی جانب سے جمع کرا دی گئی ہے۔ جن اراکین اسمبلی نے یہ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی تحریک عدم اعتماد میں مسلم لیگ نون کے رانا مشہود، سمیع اللہ خان، میاں نصیر، پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی اور دیگر شامل ہیں۔ عدم اعتماد کی تحریک پر اپوزیشن کے اراکین کے دستخط موجود ہیں۔ عدم اعتماد کی تحریک جمع ہونے کے بعد اب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکیں گے، جبکہ عدم اعتماد کی تحریک جمع ہونے کے 14 دن کے اندر اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ اجلاس بلانے کے پابند ہیں۔ اور اس کی جو فوٹیج ہمیں موصول ہوئی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ محمد خان بھٹی جو ہے پنجاب اسمبلی کے، ان کو جو ہے اراکین اسمبلی نے یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کرائی ہے۔ یہ بتائے گا عمر کہ اپوزیشن کے کتنے اور کن کن اراکین کی جانب سے اس پر دستخط کیے گئے ہیں؟ جی، مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی کا کہنا ہے کہ 150 سے زائد اراکین اسمبلی ہیں جن کے دستخط اس تحریک عدم اعتماد پر جو ہیں وہ موجود ہیں، اور صرف صحیح وقت کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا تھا، اور اب جو ہے مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن کا یہ خیال تھا کہ یہ وقت جو ہے بالکل مناسب ہے اس تحریک عدم اعتماد کو پنجاب میں پیش کرنے کا۔ اسی کے تناظر میں جو ہے مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات بھی جو ہے وہ اس کے کئی ادوار پہلے بھی ہو چکے ہیں، اور وہ مزید بھی ادوار جو ہے وہ چل رہے ہیں مذاکرات کے کہ آئندہ پنجاب میں جو ہے وہ کیا ہوگا، وزارت اعلیٰ کے منصب جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کو دیا جائے گا، اس کے لیے کیا فارمولا سیٹ ہوگا۔ تو اب تحریک عدم اعتماد جو ہے آج پیش کر کے پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ حکومت کو اور پنجاب حکومت کو خاص طور پر ایک مزید مشکل میں جو ہے وہ اپوزیشن نے ڈالا ہے۔ جی عمر، تحریک عدم اعتماد جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف اب جمع کرائی گئی اپوزیشن کی جانب سے، کون کون سے اراکین اس موقع پر موجود تھے جب اس قرارداد کو جمع کیا گیا؟ جی، جب یہ قرارداد جمع کرائی گئی ہے تو اس موقع پر جو ہے رانا مشہود موجود تھے، مسلم لیگ نون کے ایم پی اے اور سمیع اللہ خان موجود تھے، پیپلز پارٹی کے جو ہے حسن مرتضی موجود تھے، اور دیگر اراکین اسمبلی جو ہے وہ موجود تھے جنہوں نے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں جا کر یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کرائی ہے۔ جی، اور عمر، کیا حکومتی اتحادیوں کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف جمع کرائی جانے والی تحریک عدم اعتماد کی یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ جی، حکومتی اتحادی جو ہے وہ مسلم لیگ کاف ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور مسلم لیگ کاف جو ہے وہ ابھی تک تاحال کوئی فیصلہ نہیں کر پائی ہے کہ اس نے حکومت کے ساتھ وفاق میں کھڑے ہونا ہے یا انہوں نے اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ کاف بار بار یہ کہہ رہی ہے حکومت کو کہ انہوں نے جو بھی فیصلہ حکومت اگر ان کو کوئی پیشکش کرنا چاہتی ہے تو وہ وفاق میں تحریک عدم اعتماد سے پہلے کر لے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور مسلم لیگ کاف کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کو آفر کر چکی ہے وزارت اعلیٰ پنجاب میں۔ تو اس تمام تر تناظر میں مسلم لیگ کاف کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو گئی ہے کہ اب یہ تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے۔ 14 دن کے اندر اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کو یہ سیشن کال کرنا ہے پنجاب اسمبلی کا۔ تو اس تمام صورتحال میں کیا اسٹریٹجی ہوگی حکومت کی اور مسلم لیگ کاف کی، اور آیا کہ مسلم لیگ کاف کو منانے میں حکومت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا مسلم لیگ نون کا ساتھ دے گی مسلم لیگ کاف، تو یہ جو ہے بہت جلد اب اس تحریک عدم اعتماد کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جلد جو ہے فیصلہ مسلم لیگ کاف کا سامنے آ جائے گا اس حوالے سے۔ عمر، جیسا کہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بھی بحث ہونے کا امکان ہے، اور اب وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف بھی اس طرح کی قرارداد آ گئی ہے، اپوزیشن کی اسٹریٹجی کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ کیا حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ایک تحریک عدم اعتماد پر آج بحث ہونا ہے اور اس پر آج وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف بھی ایک تحریک جمع کرائی گئی ہے۔ جی، اپوزیشن جو ہے وہ بہت پر امید ہے پنجاب کے لیے اگر بات کی جائے، خاص طور پر کیونکہ یہاں پر جو ہے سیٹس جو ہیں وہ زیادہ ہے مسلم لیگ نون کی اپوزیشن، اور بہت کم جو ہے مارجن ہے مسلم لیگ نون کا اور حکومتی بینچز میں۔ تو حکومت کو جو ہے وہ
हिमायत हासिल है। 10 सीटों की जो कि मुस्लिम लीग काफ की हैं। इसके अलावा एक राह हक पार्टी के रुकने सूबाई असम्बली हैं, उनकी हिमायत हासिल है, और एक तो इंडिपेंडेंट्स हैं, उनकी हिमायत हासिल है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत जो है अददी बरतरी बहुत ज्यादा हासिल नहीं है पंजाब असम्बली में हुकूमत को। तो इसलिए यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा पुरुमीद है अपोजिशन के तहरीक अदम एतमाद पंजाब में जो आएगी, उसके हवाले से उनको बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो कामयाब हो जाएगी। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो डिपेंड करती है और मुस्लिम लीग काफ की स्ट्रेटेजी पे कि वो हुकूमत के साथ खड़ी होती है या अपोजिशन के साथ खड़ी होती है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि 5 मुस्लिम लीग नून के सूबाई अरकान असम्बली जो हैं वो हुकूमत के साथ गाहे बगाहे मुलाकातें करते रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ भी गुज़िश्ता चंद रोज में मुलाकात की है, उस्मान बुज़दार के साथ भी उनकी मुलाकातें चलती रही हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग, इसी तरह पीपल्स पार्टी के एक रुकन असम्बली नबील रईस हैं, उनके साथ जो है वज़ीर आला की मुतअद्दिद मुलाकातें हो चुकी हुई हैं। तो इस तरह जो है वो 6 लोग जो हैं वो हुकूमत के साथ भी हैं जो बज़ाहिर लगते हैं, और उसमें से मियाँ जलील शरकपुरी जो हैं जो रुकन असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून के, वो ये बार बार कह चुके हैं कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल आती है और तहरीक अदम एतमाद उस्मान बुज़दार के खिलाफ आएगी, जो कि अब आ चुकी है, जमा कराई जा चुकी है पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में, तो ऐसा कोई मौका आएगा तो वो वोटिंग के लिए नहीं जाएंगे, और उनके जो 5 साथी हैं वो भी वोटिंग के लिए नहीं जाएंगे। तो ये जो है बहुत क्लोज मार्जिन होगा अगर ये तरीके अदम एतमाद पर फर्दर जो है वो कार्रवाई होती है। लेकिन इसमें जो एक डिसाइसिव फैक्टर है मेजर, वो मुस्लिम लीग काफी अदा करेगी। जी अहम अपडेट है, अपोजिशन ने पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुत्तहदा अपोजिशन की तरफ से जमा कराई गई है, जिसमें वज़ीर आला की कारकर्दगी को निशाना बनाया गया है। इस मुतालिक उमर फारूक ने हमें तफसीली अपडेट किया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।